محترم خواتین و حضرات، جناب محمد شیخ آج کے درس کے موضوع القرآن کیا کہتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں آیات کی روشنی میں ہم سے خطاب فرما رہے تھے۔ خواتین و حضرات، اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے سوال مختصر اور جامع اور آج کے موضوع سے متعلق ہونے چاہیے۔ موضوع سے غیر متعلق سوال کے لیے آپ جناب محمد شیخ سے سینٹر میں رابطہ کر کے وقت لے کر اپنے سوال کی وضاحت حاصل کر سکتے ہیں۔ سوالات کا سلسلہ خواتین کی جانب سے شروع ہوگا اور اس کا اختتام مرد حضرات پر ہوگا۔ آپ تمام خواتین و حضرات اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ IIPC کے کوارڈینیٹر کارڈلیس مائک کے ساتھ آپ تک پہنچیں گے اور یوں آپ جناب محمد شیخ سے آپ اپنا سوال براہ راست پوچھ سکیں گے۔ اب میں جناب محمد شیخ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور خواتین و حضرات کے سوالات کے جواب عنایت فرمائیں۔ جناب محمد شیخ۔ شکریہ منصور صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا درس سننے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج کے دور کے مسلم بنی اسرائیل ہیں اور جوز بنی اسرائیل یہودی بنی اسرائیل نہیں ہیں، جوز اور یہودی۔ قرآن ان جوز یہودیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی، میں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اپنے لیکچر میں کہ بائبل میں تو یہودی جو ہیں وہ اسرائیلی ہیں، انہوں نے ملک جو بنایا وہ اسرائیل نام رکھ کے اپنے کو اسرائیلی کہہ رہے ہیں جی، تو، اور بائبل میں بھی یہودی اسرائیلی ہیں۔ تو قرآن مجید میں ایک الگ ٹاپک ہے جو میں نے آلریڈی دیا ہے، ہود، سورہ ہود، ایک سورت ہے ہود، جی جی، اسی کو یہ لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہودن کر کے، وہ یہودی اور یہودی، یہود اور ہود، ہادو، اچھا، یہ اس کے ہود سے ہادو بھی بنا ہے اور یہودی بنا ہے، وہ الگ ٹاپک ہے۔ میں آپ کو ایک دو آیتیں بتا دیتا ہوں جو معاشرے میں ٹھیک، یہ اختلاف مطلب پتہ کرنے کے لیے کہ اسرائیل بنی اسرائیل کی ہم نے آیتیں پڑھی، اسی طرح قرآن میں ہود آتا ہے ایک جگہ، یہودی آتا ہے ایک جگہ، ہادو آتا ہے، اس کا ٹرانسلیشن زیادہ تر لوگ یہودی کر دیتے ہیں۔ تو میں بھی اسی طرح پڑھتا ہوں، سورہ مائدہ ہے، اس کی 64 آیت ہے، آپ لوگ نوٹ کرنا چاہیں گے، اس کتابچے میں بھی ہے۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اب یہودیوں کا بیہیویئر، یہودیوں کا طرز عمل، یہاں عمل جو ہے طرز عمل دیکھیں کیا ہے، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، استغفر اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی، یعنی کہ ان کے حساب سے جو وہ چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں رہا دنیا میں۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اسرائیل ہوتا، اور مطلب انہوں نے زبردستی خود بنا لیا، اب سمجھے، لڑ لڑا کے زبردستی اسٹیبلش کر دیا فالس ہوڈ۔ تو انہوں نے سمجھا اللہ تو اب کچھ کر نہیں سکتا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، اب خود ہمیں وہ۔ اچھا یہودی، یہ بھی بتا دوں، یہودی جو ہیں اس وقت وہ یہ جو یروشلم میں یہودی ہیں وہ یہ یقین رکھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ السلام جو آئے تھے وہ غلط تھے یہودی۔ تو پورے دنیا میں جتنے یہودی ہیں وہ عیسیٰ السلام کے انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی عیسیٰ السلام نے آنا ہے، اور پھر انہوں نے وہاں پر یروشلم میں آن کے کنگڈم آف گاڈ ہوگی اور اللہ کا وہ۔ اسی طرح عیسیٰ السلام، عیسائی کیا کہتے ہیں، وہ مر کے زندہ ہوئے آسمان میں چلے گئے پھر واپس آئیں گے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں، عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں میرے بعد کون آئے گا، یہ قرآن کا رو ہے کہ میں نہیں آ رہا، میرے بعد کون آ رہا ہے، احمد، آج ہی پڑھا ہم نے۔ تو یہ یہودی سمجھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ السلام نے آنا ہے، اور یہ سب، تو وہ کہتے ہیں اب تو ہمیں، اگر وہ تو آنے دیتے، سالوں گزر گئے، تو ہم خود بخود اسرائیل بنائے جو مرضی کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اللہ تو اب کچھ نہیں کرتا، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے۔ تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے غلت ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، اللہ کہتا ہے
وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، لعنت کیے گئے اور اس پہ جو انہوں نے کہا. جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، اس بات پہ وہ لعنت کیے گئے. بلکہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، وسعت والے ہیں. وہ خرچ کرتا ہے کیسے بھی وہ چاہتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ضرور ان میں سے اکثریت کو بڑھا دیتی ہے طغیانی، ناک کرتگی، بے رحمی اور ظلم اور کفر میں. جو اللہ تعالیٰ کی جب آیتیں اس کی وضاحت نازل ہوتی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو، یہودیوں کو، کیونکہ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور خرچ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہم نے ہی سب کچھ کرنا ہے. تو وہ ان کی کثرت سے لوگ جو ہیں وہ طغیانی اور ناک سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں آیت کی وضاحت ہونے کے بعد. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور ہم نے ان کے درمیان میں دشمنی ڈال دی، والبغضاء، اور بغض ڈال دیا، الی یوم القیامت تک. ان کے دلوں میں یہ چیز بنا دی کیونکہ انہوں نے ایسی بات کہہ دی اللہ کا، اور اللہ کی لعنت ہو گئی. میں نے کہا لعنت ہو جائے گی تو رحم نہیں ملے گا، اور رحم نہیں ہو تو اللہ کی آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. اور انہوں نے یہ سمجھیے جب ہتھکڑی ڈال کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم نے سب کچھ کرنا ہے اب. تو وہ دیکھیے کلما اوقدوا نار للحرب اطفأ اللہ، اور جب کبھی بھی وہ یہودی جنگ کی آگ لگاتے ہیں، جنگ کی آگ لگاتے ہیں، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. تو قرآن مجید میں کہیں پر نہیں لکھا ایمان والوں سے اللہ کہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو. یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے، مومنوں سے کہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو. جہاد لکھا ہوا ہے، جد و جہد کرو، قتال کرو، فائٹنگ کرو، یہ سب ہے. جنگ مارتا خون خرابہ یہ لوگ کر رہے ہیں. کہہ رہے کلما اوقدوا نار للحرب، یہودی جو لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ میں نہیں، وہ آگ لگا رہے جنگ کی مختلف طریقوں سے کہ جنگ ہو دنیا میں، کسی طرح جنگ ہو. یہ جنگ کرنے کی جو آگ ہے یہ لوگ لگاتے ہیں. اللہ کہتا ہے اللہ اطفأ اللہ بجھا دیتا ہے. اب مجھے بتائیے دنیا میں جنگیں کہاں ہو رہی ہیں؟ بتائیں آپ. فلسطین میں ہو رہی ہے، اچھا، پھر یہاں افغانستان میں ہو رہی ہے، پھر جناب یہ عراق میں ہو رہی ہے، اور یہ اب اپرائزنگز ہو رہی ہیں. اپرائزنگز یہ وہ اشتعال ہے، کسی طریقے سے مارم دھاڑی ہو رہی ہے. اور یہاں کون سے بچے ہوئے ہم؟ یہ سب یہی کر رہے ہیں، یہی آگ لگا رہے ہیں سب. یہ یہودی لگاتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے کلما، ہمیں جب کبھی بھی، کلما کا لفظ عربی میں جب کبھی بھی آگ لگاتے ہیں جنگ کی، وہ اللہ بجھا دیتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا مومن اس کی جواب میں جنگ کرتے ہیں، یہ نہیں لکھا ہوا مومن اس کے جواب میں جنگ کرتے ہیں، نو، اللہ بجھا دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فساد، اور فساد کرتے ہیں وہ لوگ تو اس کو بجھا دیتا ہے. واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے. ایک تو یہ ڈیفینیشن ہے جیوز کی. یہ ہم جو پڑھ رہے تھے وہ تھے اسرائیل، وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن یہ دوسرا سورہ الجمعہ 62 جمعہ 62 اور 6 اور 7 آئے. یہاں ہادو کا لفظ ہے قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کہہ دے اے ہادو، یہودی جو روادار ہیں، اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ دوسرے لوگوں سے علاوہ تم ہی اللہ کے اولیاء سرپرست ہو تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اب یہ جو یہودی ہیں اور جو جوز ہیں ان سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ گمان کرتے ہو، یہ زوم کرتے ہو، یہ اپنا تمہارا زوم ہے کہ تم اللہ کے اولیاء ہو. دیکھیں یہاں لکھا عربی میں اولیاء للہ. اور یہ قل یا ایھا الذین ہادوا، کہہ دو جو لوگ ہادو ہیں، جوز یہودی، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، یہ وہ گمان کر رہے ہیں، یہ زوم کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں. اولیاء اللہ کون ہے؟ اولیاء اللہ کون ہے بھائی؟ نہیں، اللہ کے تو دوست ہیں، مگر گمان کر رہے ہیں. یہودی ہادو کہہ رہے ہیں ہم اولیاء اللہ ہیں. اولیاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا سرپرست. جیسے اللہ کے مددگار انصار اللہ، اسی طرح اللہ سرپرست کہتے ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں اللہ کی. یہ کہہ رہے ہیں یہودی ہم اللہ کے اولیاء اللہ ہیں. تو ایک اللہ نے خود بتا دیا کون اللہ کا اولیاء اللہ ہے، وہ ایک الگ لیکچر ہے میرا. اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ یہ میرے اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ایمان والے ہیں. یہ تو یہودی خود کلیم کر رہے ہیں
کہ ہم اولیاء اللہ ہیں. سیلف اکلیمڈ, یعنی خود بخود یہ سمجھ لینا کہ ہم اولیاء اللہ ہیں. یہ کون سمجھتے ہیں؟ یہودی. اور آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر اللہ ان سے کہہ رہا ہے تو یہ تمنا کریں موت کی, اگر یہ سچے ہیں چلے جائیں اللہ کے پاس. مرنے کے پاس کون کہاں جائے گا؟ تو اللہ کے پاس جانے کے لیے دیر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ پہنچ جائیں اللہ کے پاس. تو آگے کہہ رہا ہے من دون الناس, لوگوں کے علاوہ اپنے آپ کو اولیاء اللہ کہتے ہیں. فتمنوا الموت, ان سے کہو تمنا کریں موت کی. ان کنتم صادقین, اگر یہ سچے ہیں کہ تمنا کریں موت کی, اگر اللہ کے سرپرست ہیں, یہ دوست ہیں. آگے اللہ کہتا ہے ولا یتمنونہ ابدا, ہر ابدا کہتے ہیں کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم, بما قدمت ایدیہم, جو ان کے ہاتھوں نے کمایا ہوا ہے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ زیادہ جانتا ہے ظالموں کو. یہ تمنا کبھی نہیں کریں گے موت کی, کیونکہ انہوں نے ہاتھوں سے غلط کام کیے ہوئے ہیں. سمجھ. تو اگر اللہ کے تم سرپرست ہو تو تم اللہ تمنا کر لو موت. تو یہ 2-3 آیتیں ایسے تو پورا لیکچر ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا بنی اسرائیل الگ ہیں اور یہودی قرآن میں الگ ڈسکرائب ہیں. اس پہ میرا ایک الگ لیکچر ہے کہ یہودیوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. تو 2 آیتیں, یہ فرق ہے اسرائیل بنی اسرائیل. ایک شیخ صاحب اور جی اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ خریدو, ذرا اس کی وضاحت. تھوڑی قیمت پر نہ خریدو. اگر دیکھیے, اگر فرض کریے جیسے ابھی آپ آئے, جی آپ کو آیت کی وضاحت ہو جائے. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بنی اسرائیل کون ہے, یہودی کون ہے, فلان, اور آپ کو پتہ ہے واضح آیتیں, تو اب آپ سمجھ رہے کہ یہاں میں اس سچویشن میں فلانی جگہ بیٹھی ہوئی ہوں یا فلانی جگہ پر ہوں, اگر میں نے بتا دی تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا. تو ایک طرح سے بیچ دیا آپ نے اس ایمان کو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ موقع محل دیکھتے ہیں کہ ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں باقاعدہ ایسی محفل ہوتی ہے جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ڈسکشن چھیڑ دیا تو میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے. یہ ایک محاورتاً اللہ نے استعمال کیا. وہاں پر آدمی چاہتا ہے کہ آپ وہاں سٹینڈ لیں, مطلب جہاں پر آپ, یہ کیوں, کس کا خوف ہے؟ اگر آپ کو ایک ایمان ہے اور آپ پہ واضح ہے, آپ بیان کریں. اب میں مثال دوں ایک سمجھانے کے لیے. مطلب میں حیرت کرتا ہوں, جو حق بھی نہیں ہے, جو سچ بھی نہیں ہے, لوگ اس پہ اتنے ڈٹے ہوئے جیسے کہ یہ بالکل 100% سچ ہے, اور وہ بالکل ڈر نہیں رہے, اور آیات کو بولنے کے لیے نہیں بول رہے. آیات کی جب بات آتی ہے تو وضاحت نہیں کر رہا. اگر ان کا سچویشن ایسی آ جائے کہ یہاں نہیں بات کرو, یہاں یہ آیت سے متاثر ہو جائے گا تو یہاں بات کر لو, تو یہ اس طرح. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا قرآن کی کسی آیت سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل مسلم ہیں؟ ہاں, یہ لفظ دیکھیں, آپ کا یہ مقصد ہے بنی اسرائیل اور مسلم ہم یہ دکھائیں کہ بنی اسرائیل بھی لکھا اور مسلم بھی ہو عربی میں. مسلم تو اللہ نے ہمارا نام رکھا سر تسلیم خم کرنا, سبمٹ کرنا. ایک آیت ہے قرآن میں سورہ یونس 10 اس کی 90 آیت ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ فرعون اور بنی اسرائیل کا, موسیٰ السلام نے آن کے میسیج دیا بنی اسرائیل کو, اور فرعون جو تھا اس کے قبضے میں تھے. فرعون نے قبضہ کر رکھا تھا بنی اسرائیل کو, اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا. تو اس بانڈیج سے موسیٰ السلام نے ان کو آزاد کرایا تھا. تو اب وہ جب آزاد ہوتے تو اس کا ایک ذکر ہے, دیکھیں آپ سمجھ جائیں گے. سورہ یونس 10 اس کی 90 آیت ہے, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَتْ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور گزار دیا ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ راستے کو, پس فرعون نے اس کے لشکر نے ان کی اتباع کی غلطی اور دشمنی میں, یہاں تک کہ جب غرق ہونے کا اس کو ادراک ہوا, کہا کہ میں ایمان لایا یہ کہ وہی ہے, نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے جس کے ساتھ بنی اسرائیل ایمان لائے, اور میں مسلمانوں میں سے ہوا. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اب عربی میں آپ دیکھیں بنی اسرائیل بھی لکھا ہے, اوپر بنی اسرائیل ہے اور نیچے مسلمین ہے. فرعون کا یہ ذکر آ رہا ہے. فرعون جب بنی اسرائیل جب سمندر کا باہر کو کراس کر رہے تھے تو وہ ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس طرح بنایا تھا کہ ایمان والے جو تھے وہ بنی اسرائیل جو تھے اس میں سے وہ کراس کر گئے, پیچھے لگا ان کے, فالو کیا کس نے؟ فرعون نے, اور اس کے ساتھ اس کی قوم نے بھی. بس فرعون نے اور اس کے لشکر نے اس کی اتباع کی غلطی اور دشمنی کے اندر, یہاں تک کہ جب غرق ہونے کا اسے ادراک ہوا, یعنی کہ وہ غرق ہونے لگا, ادراک ہوا یعنی آخری وقت, بالکل آخری وقت ہو گیا, ادراک ہو گیا کہ ایمان لایا. اب جب مرتے وقت
جب اللہ دیکھیں ایک اور بات یاد رکھیں، جب آدمی مر رہا ہوگا تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. قرآن میں کہتا ہے ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، تم دیکھ رہے ہوتے ہو. تو اس نے جب دیکھا یہ تو اس نے پہچان لی، یہ تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد حقیقت سامنے آ جائی، تو اس نے فوراً کہا کہ میں ایمان لایا یہ کہ نہیں کوئی الہ سوائے اس کے جس کے ساتھ بنی اسرائیل ایمان لائے. جس کے ساتھ بنی اسرائیل ایمان لائے نہیں ہے کوئی الہ. لا الہ، کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ، اس کا اس طرح لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، نہیں ہے الہ سوائے اس کی کے جو اس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوا. تو یہ مسلمان بھی ہیں اور بنی اسرائیل بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں کسی آیت سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں پر بھی اپنی نعمت کی؟ دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ النساء 4:69. بنی اسرائیل پہ تو ہو گئی نا. تو اب آپ کا سوال ہے نبیوں پہ. ظاہری بات ہے بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب دے رہا ہے، حکم اور نبوت دے رہا ہے. اور اس کے بعد انبیاء جتنے ہیں قرآن مجید میں ان کو بھی اللہ سورہ انعام 6 کے اندر ان کو بھی کتاب، حکم اور نبوت دے رہا ہے. تو یہاں سورہ نساء 4:69 آپ لکھ لیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے بس وہی ہیں ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام کیا، نبیوں میں سے اور سچوں میں سے اور گواہوں میں سے اور صحیح کرنے والوں میں سے ہوں گے. اور کیا ہی اچھی رفاقت ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو انعام کرے گا. نبیوں میں سے بھی ہیں لوگ جن پر اللہ انعام کر رہا ہے. اب نبی یہاں جمع میں من النبیین، تمام انبیاء پہ اللہ انعام کرے گا. پھر جو سچے ان پہ بھی انعام کرے گا اور جو گواہ ہیں ان پہ بھی انعام کرے گا اور صالحین ہیں ان پہ بھی انعام کرے گا. وہ حسن اولئک رفیقا، یہ بہترین رفاقت ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ بھی، انبیاؤں پہ بھی، اور انبیاؤں پہ کیوں ایک طرح سے انعام ہے، ان کو کتاب دی، ان کو حکومت دی اور نبوت دی اور اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں وہ، ان پہ انعام ہے. تو بنی اسرائیل اس کے فالوورز ہیں، اس کے اندر ہیں، اس میں غلط بھی ہیں صحیح بھی ہیں، آپ نے پڑھ لیا. تو یہ اس طرح انعام ہوتا رہا. ٹھیک ہے. ہاں یہ بھی لکھ لیں آپ، سورہ مریم 1958 ہے. اولئک الذین، یہ جو سورہ مریم 1958 کا جو کانٹیکسٹ ہے 58 ہے، اس سے پیچھے 57 اور 56 دیکھیں گے آپ تو اس میں نبیوں کا ذکر ہے. یہاں لکھا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. وہی تو ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا نبیوں میں سے، ذریت آدم میں سے، ان میں سے جنہیں اٹھایا ہم نے نوح کے ساتھ، وہ نوح کے ساتھ جو اٹھے وہ اسرائیل ہو گئے، اور اسرائیل اور ابراہیم کی ذریت وہ بنی اسرائیل ہو گئی. اور جن میں سے ہم نے ہدایت یافتہ کیا، بنایا، ہم نے انہیں منتخب کر لیا. جب ان پر رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی تھی تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے روتے ہوئے. یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی ذریت آدم کی ذریت بھی بتا دی، اور جو نوح کی کشتی میں تھے وہ اسرائیل ہو گئے، ان کی بھی ہو گئی، اور ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت بھی ہو گئی، وہ بھی ہو گئے، اور نبیوں میں سے بھی ہوا. ان کو سب پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. تو انعام جب کر دیتا اللہ تعالیٰ تو وہی ہو گئی، رحمت بھی ہو جاتی ہے، اللہ معاف کر رہا ہے، انعام کر رہا ہے، تو اس سے پھر ہم کو اس کا پریولیج بھی ہے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. آپ کے آج کے درس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل مسلم ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں پر اللہ نے کھانے میں کیا حلال کیا ہے اور کیا حرام. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آل عمران 3 کی 93 آیت میں اسرائیل نے تو اپنے اوپر حلال کھانے کو بھی حرام کر لیا تھا. اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا. دیکھیے سورہ آل عمران 3:93، دیکھیے بنی اسرائیل ہمیں پتہ چل گیا، ہم لوگ ہیں اسرائیل بھی ہمیں کون تھے وہی پتہ چل گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانے، ایک قرآن کی ایک آیت ہے میں پڑھ دیتا ہوں، سورہ آل عمران 3 اور 93، کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے اسرائیل نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا. کہہ دے بس تورات کے ساتھ آؤ، بس اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو.
یہ جو بات ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ سمجھے سب بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے ہیں سپوز، ہے نا، آیتوں سے ہم نے دیکھا. اب کیا یہاں اس آیت میں لکھا ہے کہ ہر کھانا حلال ہے ان سب پہ، سوائے جو اسرائیل نے حرام کیا تھا تورات نازل ہونے پہ. اسرائیل کون ہے؟ جو نوح کی کشتی میں سوار ہوئے تھے، انہوں نے حرام کر لیا جو تورات کے نازل ہونے سے پہلے. اب آپ کو پہلے تو پتہ چلے تورات کیا ہے. تورات کا اس وقت میں نے بتا رہا ہوں صرف قانون کسی قسم کی آیت جس میں محکم آئے تو جس میں حکم اللہ کا، وہ تورات ہے. ابھی فی الحال اتنا سمجھیں آپ، کیونکہ تورات کا ایک الگ لیکچر ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو محکم آیتیں ہیں جس میں اللہ کا احکام ہے، جس میں اللہ کا حکم ہے، وہ تورات ہے. تو اس تورات میں لکھا ہے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، وہ بھی ایک تورات ہو گئی. مطلب یہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے. ابھی اس کی اگر ہمیں محکم آیتیں نہیں پتہ ہیں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، جیسے ابھی آج تو بہت سی چیزیں میں بھی حلال حرام صحیح نہیں کر رہا. لیکن اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فرض کریے کہ ابھی ہمیں نہیں پتہ تو ابھی ہم دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بکرا حلال ہے، اچھا دمبا حلال ہے، گائے حلال ہے، حلال ہے، اللہ نے اس کو حلال کیا نا. اونٹ حلال ہے، حلال ہے. ابھی دیکھیے آپ تھوڑی دیر میں آپ حرام کر دیں گے سب. اسی بکرے کو جو حلال ہے اگر میں نے انگریز نے کاٹ دیا تو حرام ہو گیا. ابھی تو حلال کر رہے تھے، بکرا حلال ہے، گائے حلال ہے، اونٹ حلال، اور جیسے ہی میں نے کہا اسے انگریز نے ذبح کیا کہہ لے حرام ہو گیا. وہی بکرا حرام ہو گیا. کیوں صاحب؟ وہ آپ پڑھ لیں بسم اللہ اللہ اکبر، آپ کو پڑھنا ہے نا. آپ کے پاس بکرا تو حلال تھا جو اللہ نے حلال کیا تھا، اب وہ کھانا آیا میرے پاس، میں اللہ کا نام لے کھا لوں ہیں؟ ابھی تورات نازل نہیں ہے، تورات تو بھی پورا قانون ہے. اگر آپ آیت پڑھیں گے تورات کو، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا. تو اب پتہ ہے تورات کے نزول ہونے سے پہلے ہم حرام کیے بیٹھے ہوئے، سب بیٹھے ہوئے. وہ امریکہ میں جو رہ رہے ہیں، کینیڈا میں رہ رہے ہیں، یورپ میں، آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں اتنی دور، پتہ نہیں کہاں چلے جا رہے ہیں. پتہ کس کے پاس گئے؟ یہودی کے پاس. اس سے کہا کہ ہمیں کوشر میٹ دیں آپ. یہودی اپنا گوشت دو، جو تمہارا بکرا تم نے گردن پکڑ کے کاٹا ہوا ہے، کوشر میٹ. یہودی کا بزنس چلا رہا ہے، یہودی کو فائدہ ہو رہا ہے، اور اپنے گھر سے پتہ نہیں کتنی دور جانا پڑا ان کو. تو باہر ملکوں میں یہودی کا گوشت کھانے بہت دور پھر رہے ہیں ہم لوگ. کیوں بھائی؟ امریکن یہ رہ چکے نا، ایسے ہی کر رہے تھے. پتہ نہیں کتنے مائلز جا کے کہنے لگے بھائی آج میری ویکینڈ ہے، بیگم کو لے بیٹھا غصے میں چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے وہ وہاں سے اس سے کہنے لاؤ بھائی لاؤ، اس کا گوشت لے کے آ گئے. تو مہنگا بھی ہوا تھا، ان کو فائدہ ہو رہا ہے. اس نے لکھ دیا کوشر میٹ، خوش ہو رہے ہیں. اور وہ دوسرا میٹ ہے حلال میٹ لکھ دیا. یہاں سے گئے میں لوگ بزنس کر رہے ہیں. تو یہ دو جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تورات کے نازل. اچھا اب کیا ہے دیکھیں، نوح کی کشتی میں جو سوار ہوئے تھے، تو قرآن میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. وہ سورہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا میں، سورہ المومنون 23 اور 27. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. پس ہم نے اس نوح کی طرف وحی کی کہ یہ کہ وہ کشتی بنائے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے. پس جب ہمارا امر آیا اور تندور زمین کا ابلنے لگے، پس اس کشتی میں ہر 2 جوڑے سے لے لو، اور اپنے اہل سے سوائے ان میں سے جن پر قول کہا ہوا سبقت لے گیا، اور تو مجھے مخاطب نہ کر ان میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں. یہاں میں آپ کو یہ آیت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس پہ اللہ تعالیٰ پڑھیں گے جہاں یہ ہے کہ کسی علاقے میں نوح علیہ السلام رہ رہے تھے، کوئی بھی علاقہ ایکس وائی زیڈ، ہمیں نہیں معلوم کہاں رہ رہے تھے. فرض کریے سپوز ایک سمجھانے کے لیے کشتی یہاں کراچی میں رہ رہے تھے سپوز. تو یہاں کشتی کراچی میں بکرا کون سا ہے؟ بکرا اویلیبل ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے یہاں، مطلب زبردستی نہیں پہنچاؤ. نہیں وہاں لے کے جانا ہے مجھے جہاز پہ ہیں اونٹ. اور کیا جانور نہیں ہے؟ گائے بھی ہے. تو یہ تو سب جگہ مل گئے.
چلو بہرحال نہیں ٹرکی ہے, ٹرکی کہاں ہے, ٹرکی ہے, ٹرکی بھی تو حلال ہے, ایران نہیں ہے. تو بہت سے جانور اگر اللہ تعالیٰ نے, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نوح علیہ السلام سے اور اس کے جو ساتھ ایمان والے تھے اس کشتی پہ 2 پیئرز لے لو, 2 پیئرز لے, جہاں رہتے تھے وہاں سے انہوں نے وہ حلال فوڈ, حلال جانور کو لیا گیا. میں کیونکہ مرچنٹ نیوی میں رہا ہوں, جہازوں پہ رہا ہوں, تو ہماری ایک بہت بڑا سٹوریج ہوتا ہے, اس میں ہم حلال فوڈ اس میں باقاعدہ سٹور کرتے ہیں. جہاز سمندر میں چلے گا تو نوح علیہ السلام نے کشتی جو اللہ نے ان کے سامنے بنائی, اس کے ساتھ انہوں نے جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سے وہ 2 جانور لے لیے جو وہاں اویلیبل تھے. پوری دنیا کا جانور نہیں لے کے گئے جو بائبل میں لکھا ہوا ہے, اور وہ گدھے, گھوڑے, بسکٹ, پتہ نہیں ہاتھی, چوہے, پتہ نہیں کیا کیا. کوئی جو حلال فوڈ, حلال جانور کو کشتی میں لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا 2 جوڑے لے جاؤ. تو وہ 2 جوڑے جو لے گئے تھے جو اویلیبل تھے اس علاقے میں, اب وہ فرض کریے اترے سعودی عرب, سپوز بات کہہ رہا ہوں, جدہ اتر گئے. تو جدہ میں تو نہیں ہے بکرے بکریاں, وہ تو آسٹریلیا سے آ رہی ہیں, امریکہ سے آ رہی ہیں, انگلینڈ سے آ رہی ہیں. تو جو وہ لے کے اترے تھے, اب جو وہاں دیکھا وہاں تو اسے اونٹ ہی اونٹ ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے جو کشتی میں الاؤ تھا وہی حلال ہے, باقی حرام ہو گیا. تو اسرائیل نے, وہ جو کشتی میں سوار تھے, انہوں نے جو جانور 2 لیے, انہوں نے سمجھا کہ اس کے علاوہ حرام ہے. تو اللہ کہہ رہے بنی اسرائیل کے سارا کھانا جو اللہ نے حلال کیا حلال ہے, سوائے اسرائیل نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے حرام کر لیا. تو حرام کرنے کی میں وجہ بھی بتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے کشتی میں سوار کی ہے اور طوفان آ گیا اس علاقے میں, اور جب کشتی جا کے رکتی ہے تو وہاں پر اور بھی ٹرکی بھی تھا, وہ بھی حلال تھا, لیکن وہ کیری نہیں کر رہے تھے اپنے جہاز میں. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جو ہم کیری کر کے لائیں اپنے علاقے سے وہی حلال ہے. اور کوئی سوال کرنا چاہوں گے؟ آپ نے سورہ فاتح کے سے بتایا کہ الذین انعمت علیہم, کہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا, پھر آپ نے بتایا کہ غیر المغضوب ولا الضالین. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جیسے آپ سورہ بقرہ میں ہیں کہ اسرائیل کے بیٹو میرے نام کو یاد کرو, جو یعنی اس کی وجہ سے آپ نے بتایا کہ یہ بنی اسرائیل وہ ہیں جن پر اللہ نے اپنے انعام کیا, ٹھیک ہے نا. یعنی صرف وہی لوگ جن پر انعام کیا گیا وہی بنی اسرائیل ہیں. نہیں میں نے بتایا نا ابھی کہ نبی بھی ہیں. نہیں, اگر وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں کہ نہیں؟ نہیں دیکھیں, بنی اسرائیل میں بارڈر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک چنا, یوں سمجھے آپ, اور فضیلت دے دی, اور ان کو انعام یہ کہ انہوں نے کتاب دی, حکم اور نبوت دی, اور سارے انبیاء اس میں آئے. بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی اور بنی ہے نہیں. دیکھیے قرآن میں ہے بنی آدم, بنی اسرائیل 2 ہیں. بنی آدم جو ہے وہ آل مین کائنڈ ہے, پوری مین کائنڈ جو ہے وہ بنی آدم ہے. اس بنی آدم میں سے وہ بنی اسرائیل ہیں جن کے پاس کتاب ہے اللہ کی, حکم و نبوت ہے, وہ ہم لوگ ہیں. اب یہ جو بنی آدم میں یہودی گھرانے میں ایک آدمی پیدا ہو گیا, کرسچن گھرانے میں, ہندو گھرانے میں, وہ کہے گا بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, یہ انعام یافتہ ہو گئے, ان کے پاس کتاب ہے نا اللہ تعالیٰ کی, مگر یہ کر کہہ رہے ہیں یہ خود نہیں بلیو کر رہے. تو پھر بنی اسرائیل رہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ بلیو نہیں کر رہے تو بنی اسرائیل رہے کہ نہیں؟ بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل تو ہیں. نہیں, اس میں آپ نے لیکچر میں سنا نہیں کہ میں نے دوبارہ 2 دفعہ اللہ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہوا ہے. دوبارہ اللہ کہتا ہے کہ تم پورا کرو عہد, تو مطلب معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل کو مخاطب پورے کہا ہے کہ ان میں سے ایک فریق نہیں, یعنی 2 فریق رہے. ایک نے انبیاء رسولوں کو قتل بھی کیا اور جھٹلایا بھی, اور ایک کی خلاف ورزی بھی کی. اور ایک جگہ لکھا ہے کہ جو ایمان والے تھے وہ غالب آ گئے. تو وہ 2 ہے نا, دونوں چل رہے ہیں نا, لیکن ان کو کہیں گے بنی اسرائیلی. اچھا, اگر بنی اسرائیل ہم لوگ ہیں یعنی مسلم بھی, تو قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا جو ہے اس میں کیا ڈیفرینشیٹ ہے؟ نہیں دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا نا, دیکھیں آپ, میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, بنی آدم آپ سمجھ نہیں رہے کون ہے. بنی آدم کا آل مین کائنڈ. اب سنیں نا, اس میں پہلے بنی اسرائیل میں ہم نے فرق سمجھ جائے. بنی آدم وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں کتاب نہیں ہے, حکم نہیں ہے اور نبوت نہیں ہے ان کے پاس. بنی آدم, اس بنی آدم میں بنی اسرائیل بنے, جن پہ وہ بنی آدم میں سے جو لوگ بنی اسرائیل بنے, بنی آدم میں سے جو بنی اسرائیل بنے کیسے بنے؟ نوح کی کشتی میں گئے, وہ ایمان والے لوگ تھے. تو ہمیشہ سے ہر زمانے میں جن کے گھروں میں کتاب موجود ہے, جن کے گھروں میں اللہ کا پیغام موجود ہے, نبوت ہے, وہ بنی اسرائیل ہوئے. اب یہ جو بنی آدم تھے ان پہ اللہ نے کرم کیا, اس پہ کوئی بات شک نہیں ہے, وہ ایک آیت ہے قرآن میں, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں ان کے پاس ایسا کتاب, حکم و نبوت نہیں ہے بنی آدم میں. تو آپ دنیا میں دیکھیں, جوز ہیں, ہندوز ہیں, اتنے بڑے کمیونسٹ کنٹریز ہیں, رشیا میں اتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مان رہے, چائنیز ہیں اتنے سارے, یہ سب بنی آدم ہیں. مگر بنی اسرائیل کو ایڈوانٹیج یہ ملا, فضیلت ہی ملی کہ ان کے پاس کتاب تھی, حکم تھی اور نبوت تھی.
اب اللہ قرآن میں پوری آیتوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لا رہے، اسی میں آیتوں میں ایمان بھی نہیں لا رہے، کفر بھی کر رہے ہو، تم نے پیغام کے پہلے کافر بھی بنے ہو، حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہو، تو ان کا بیہیویئر بھی ڈسکرائب ہے. لیکن دوسرے ایمان والے بھی ہیں، تو وہ ایمان والے آ جائیں گے. بنی اسرائیل میں ایمان والے بھی ہیں. تیسری کیٹیگری آ گئی ہے ایمان بنی اسرائیل میں 2 کیٹیگری. ہاں صفت آ گئی نا، کفر بھی کر رہے ہیں، وہ صفت آ گئی. مگر اللہ نے ایڈریس بنی اسرائیل کیا، ایڈریس سمجھ رہے. اور ایمان تو کیٹیگری ہے اور کفر ایک کیٹیگری ہے. ایمان کرنا، کفر کرنا ایک کیٹیگریز ہے، اور شرک کرنا ایک کیٹیگری ہے، منافقت کرنا ایک کیٹیگری ہے. وہ سارے مگر ایڈریس جیسے اے انسان، یا ایھا الناس، جنرل مین کائنڈ، اے بنی آدم، جنرل مین کائنڈ. بنی اسرائیل چوزن پیپل، ان کو فضیلت ملی ہوئی ہے اور لوگوں پہ ہمیشہ. بھائی آپ ہمیں ہمارے گھروں میں دیکھیں کتاب موجود ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم ہی انکار کرے بیٹھے اور ہم ہی دشمن بنے ہوئے ہیں اسلام کے، قرآن کے، ہم ہی بتایا جا رہا ہے. اب ایمان ہے، کفر ہے، منافقت ہے، مشرک ہیں، وہ ساری صفت جو اندر آ رہی ہیں ود ان بنی اسرائیل کتاب ہے وہ، کہ تم ایمان والے، تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے پاس تو کتاب ہے، تم دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہا ہو. یہ سب تمہارے سے خطاب کر رہا ہے، اور یہی ہم لوگ کر رہے ہیں. تھینک یو. چلے کوئی سوال اور؟ تھینک یو. جزاک اللہ جناب محمد شیخ. محترم خواتین و حضرات، درس کا آج یہاں اختتام ہوتا ہے. میں انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور درس میں شرکت فرمائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.